معاشرے میں طلاق اور خلا کی سب سے بڑی وجہ، آپ کسی بھی دار افتاء چلے جائیں، ہفتے کی بنیاد پر سینکڑوں خطوط جو خواتین نہیں مرد حضرات لکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہماری بیوی کو کسی اور کے ساتھ محبت ہو گئی، وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے یا بچہ بھی موجود ہے، بتائیں کیا کروں۔ ایک دارالافتاء میں ایک خط آیا جس میں شوہر نے لکھا تھا، رات آنکھ کھلی تو بیوی بستر پر نہیں تھی، بیڈ روم سے باہر آیا تو صوفے پر لیٹی موبائل میں مصروف تھی، اب وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے اور ہمارا ایک بچہ بھی ہے۔ میں نے خود یہ واقعہ سنے ہیں کہ شوہروں کے پیچھے عورتوں نے ان کی امانت میں خیانت کی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ ایک عالم دین نے کیا خوب فرمایا تھا، یہ قوم اسلام پر مرنے کے لیے تیار ہے لیکن اسلام پر جینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک چلے جائیں، آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں سے کسی ایک فرض کی تفصیلات نہیں ملیں گی۔ آپ کو یہ تک نظر نہیں آئے گا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، آپ کو ان عبادات کی تسبیحات تک نہیں پتہ چل پائیں گی، لیکن نکاح، طلاق، خلا، شادی، اجوازی معاملات میں، میاں بیوی کے تعلقات، گھر والہ ناچاکی کم یا زیادہ اختلافات کی صورت میں کرنے کے کام، آپ کو سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی اس مقدس ترین کتاب میں مل جائے گا جس کو ہم اور آپ چوم چوم کر رکھتے ہیں۔ آپ مان لیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلا کی سب سے بڑی وجہ عدم برداشت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دین گھر کے مرد میں آتا ہے گویا گھر کی دہلیز تک آتا ہے، لیکن اگر گھر کی عورت میں دین آتا ہے تو اس کی 7 نسلوں تک دین جاتا ہے۔ قربانی، ایثار، احسان، درگزر، معافی، محبت اور عزت، یہ اسلام اور قرآن کی ڈکشنری میں آتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ ان جوڑوں کی طلاق زیادہ جلدی ہو جاتی ہے جو جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتے۔ خواتین کی نہ ختم ہونے والی خواہشات نے بھی معاشرے کو جہنم میں تبدیل کیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی، سیریل، فلموں نے گھر، گاؤں، کچی بستیوں میں رہنے والی لڑکیوں تک کے دل میں شاہ رخ خان جیسا آئیڈیل پیدا کر دیا۔ گھریلو زندگی کی تباہی میں سب سے بڑا عنصر ناشکری بھی ہے۔ کم ہو یا زیادہ، ملے یا نہ ملے، یا کبھی کم ملے یا پھر ہر حال میں اپنے شوہر کی شکر گزار رہیں۔ سب سے بڑی تباہی اس واٹس ایپ اور فیس بک، سوشل میڈیا نے مچائی ہے۔ پہلے لڑکیاں غصے میں ہوتی تھی یا ناراض ہوتی تھی تو ان کے پاس اماں، ابا، دیگر لوگوں تک رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ شوہر شام میں گھر آتا، بیوی کا ہاتھ تھام کر محبت کے 4 جملے بولتا، کبھی آئس کریم کھلانے کے لیے جاتا اور کبھی ٹہلنے کے بہانے کچھ دیر کا ساتھ مل جاتا، اور اس طرح دن بھر کا غصہ اور شکایت رفع ہو جایا کرتی۔ لیکن اب ادھر غصہ آیا نہیں اور ادھر واٹس ایپ پر سارے گھر والوں تک پہنچا نہیں۔ یہاں میڈم صاحبہ کا موڈ آف ہوا اور ادھر فیس بک پر اسٹیٹس اپلوڈ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا کا جادو وہ گل کھلاتا ہے کہ پورے کا پورا خاندان تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ نتیجہ خودکشیوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ مائیں لڑکیوں کو سمجھائیں کہ خدا را اپنے شوہر کا مقابلہ اپنے پاپوں سے نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کا شوہر آپ کو وہ سب نہ دے سکے جو آپ کو باپ کے گھر میں میسر تھا، لیکن یاد رہے آپ کے والد کی زندگی کے 50-60 سال اس دشت کی سیاہی میں گزر جاتے ہیں، آپ کے شوہر نے ابھی اس دشت میں قدم رکھا ہے۔ آپ کو سب ملے گا اور انشاءاللہ اپنی ماں سے زیادہ بہتر ملے گا، اگر نہ بھی ملے تو بھی شکر گزاری کی عادت ڈالیں، سکون اور اطمینان ضرور ملے گا۔ بیویاں شوہروں کی اور شوہر بیویوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کرنا اور درگزر کرنا سیکھیں۔ زندگی
میں معافی کو عادت بنا لیں۔ خدا کے لیے باہر والوں سے زیادہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے اور رہنے کی عادت ڈالیں۔ ساری دنیا کو دکھانے کے لیے تو خوب میک اپ، لیکن شوہر کے لیے سر جھاڑ منہ پھاڑ ایسا نہ کریں۔ خدا کو بھی محبت کے اظہار کے لیے 5 دفعہ آپ کی توجہ درکار ہے۔ ہم تو پھر انسان ہیں، جتنی دفعہ ممکن ہو محبت کا اظہار کریں۔ کبھی تحفے تحائف دے کر بھی کیا کریں۔ قیامت کے دن میزان میں پہلی چیز جو تولی جائے وہ شوہر سے بیوی کا اور بیوی سے شوہر کا سلوک ہوگا۔ یاد رکھیں، مرد کے گھر میں وہی حیثیت ہے جو سربراہ حکومت کی ریاست میں ہوتی ہے۔ اگر آپ ریاست کی بہتری کی بجائے ہر وقت سربراہ سے بغاوت پر آمادہ رہیں گے تو ریاست قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جس کو اللہ نے جو عزت اور مقام دیا اس کو وہی عزت اور مقام دینا سیکھیں، چاہے آپ مرد ہیں یا عورت۔ ایک مثالی گھر ایک مثالی خاندان تشکیل دیتا ہے اور ایک مثالی خاندان سے ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے اور رہتی ہے اسلام کی منشا۔